اب جب بیٹی کو حیض آنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد اس کی معاملات کیا ہیں، یہ میں آپ کو مختصر طور پر تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ اخبار کی کتاب چیپٹر 15 ورس 19 تا لے کے 24 تک جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے عورت کو حیض کا خون آ جائے وہ 7 دن ناپاک رہے گی، جس بستر پر بیٹھے گی، جس چیز پر بیٹھے گی وہ ناپاک ہو جائے گی، جس چیز کو چھوئے گی وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، جو کوئی اس چیز کو چھوئے گا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، وہ غسل کرے کپڑے دھوئے شام تک پھر بھی ناپاک رہے گا۔ یعنی کہ یہاں پہ لکھا ہے اگر جب عورت کو حیض آ جائے تو وہ ناپاک ہوگی 7 دن کے لیے، جس بستر پر بیٹھے گی وہ بستر ناپاک، جس چیز کو چھوئے گی وہ چیز ناپاک، جس چیز کے اوپر بیٹھے گی وہ چیز ناپاک۔ اچھا، مثال کے طور پر ایک لڑکی کو بائبل کے اعتبار سے حیض آیا، وہ چیئر کے اوپر بیٹھ گئی ہے، وہ لڑکی بھی ناپاک، وہ چیئر بھی ناپاک ہوگی۔ اس چیئر کے اوپر اس کا بھائی یا کزن یا کوئی بھی اس کی سسٹر یا اس کی والدہ جو بھی آ کر اس چیئر کے اوپر بیٹھ گیا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شام تک ناپاک رہے گا، غسل کرنے کے بعد بھی وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ لیکن اسلام میں کیا ہے، یہ میں اسلام اور عیسائیت میں عورت کا مقام بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلے میں نے آپ کو حیض کے متعلق عورت کا بتا دیا کہ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے، اب اسلام سے بتاتا ہوں۔ لکھا ہوا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 222 جس کا مفہوم ہے کہ حیض میں عورت ناپاک ہوتی ہے، یعنی وہ عبادت نہیں کر سکتی اور اس کے ساتھ سیکس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف 2 شرطیں ہیں اسلام میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ عبادت نہیں کر سکتی، اسلام کے مطابق عورت حیض کے دن میں ناپاک ہوتی ہے لیکن وہ عبادت نہیں کر سکتی اور اس کے ساتھ سیکس بھی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ اسلام کی بات میں کر رہا ہوں۔ لیکن سورہ البقرہ آیت نمبر 222 میں لکھا ہو کہ عورت حیض میں ناپاک ہوتی ہے۔ اس کی میں آپ کو مثالیں اور حدیث سے دیتا ہوں۔ بخاری شریف کے حدیث نمبر 298 اور 301 وہاں پہ لکھا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ بیٹھتے، لیٹتے، گود میں سر رکھتے جب وہ حائضہ ہوتی تھی۔ یعنی کہ بخاری شریف کے حدیث نمبر 298 اور 301 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس بیٹھتے تھے، ساتھ لیٹتے تھے، گود میں سر رکھتے تھے جب وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ یہ ہے عورت کی حیض کے دوران عزت اسلام میں، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے ساتھ بیٹھا بھی جا سکتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، اس کی گود میں سر بھی رکھا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ آپ لیٹ بھی سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تو ناپاک ہے، وہ جس بستر پر بیٹھے گی وہ بستر ناپاک ہے، جس چیز کو چھوئے گی وہ چیز ناپاک ہے، آپ اس چیز کو بھی چھو نہیں سکتے۔ یہ عورت کا حیض کی حالت میں بیان، وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ لیکن بخاری شریف کے حدیث نمبر 228 227 306 307 308 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی عورت کے کپڑے میں حیض کا خون لگ گیا ہو وہ اسے رگڑے اور پانی سے دھو دے اور پھر اس کپڑے میں نماز پڑھے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حیض کا اگر خون بھی کسی کپڑے کو لگ گیا تو اس کپڑے کو رگڑ کر دھو کر نماز اس کپڑے میں پڑھی جا سکتی ہے بعد میں۔ لیکن بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جس بستر پر بیٹھے گی وہ بستر ناپاک، جس چیز پر بیٹھے گی وہ چیز ناپاک، جس چیز کو چھوئے گی وہ چیز ناپاک۔ یہ دیکھیں، اچھا آگے چلتے ہیں۔ یہ ایک اور بیماری ہوتی ہے جریان، اس کے بارے میں بائبل میں لکھا ہوا ہے اخبار چیپٹر 15 ورس 25 تا 30 تک وہاں پہ لکھا ہوا ہے حیض کی مدت گزرنے کے بعد خون جاری رہے، یہ میلا خون عورت ناپاک رہے گی جیسے حیض کے دنوں میں ناپاک رہتی ہے۔ آپ کو میں نے حیض کے دن میں کیسے عورت ناپاک رہتی ہے بائبل میں وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ جب جریان کا خون اس عورت کو آئے تو وہ بالکل حیض کے خون کی طرح، حیض کے ایام کی طرح بالکل ناپاک رہے گی۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 306 320 325 اور 327 اور 228 وہاں پہ لکھا ہوا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ایک بیماری ہے، یہ جو جریان ہے نا یہ ایک بیماری ہے، ایک رگ میں زخم کی وجہ سے یہ خون آتا ہے۔ اس بیماری میں عورت خون صاف کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، جب حیض کا خون آئے تو نماز چھوڑ دے، جب رک جائے تو نماز شروع کر دے، غسل کر کے نماز پڑھے۔ یعنی کہ حیض کے بعد جو جریان کا خون ہے عورت اس میں بھی بالکل ناپاک رہتی ہے، کسی چیز کو چھو نہیں سکتی۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ اس میں عورت پاک ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک بیماری ہے، کسی رگ کے زخم کی وجہ سے وہ خون آتا ہے۔
اور اس کو صاف کر کے دھو کر عورت نماز پڑھ سکتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 132، ایک شخص کو جریان تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بیماری میں غسل نہیں، وضو فرض ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ یہ میں نے اپنا حیض اور جریان کے متعلق جو عورت کا مقام ہے یہ آپ کو بتا دیا۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں وراثت کے اوپر۔